السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. کچھ دن پہلے تک پی ٹی آئی خبر بناتی تھی. جب کوئی بیان آتا تھا عمران خان کا، اس میں پھر گورنمنٹ کے ریاکشنز آتے تھے، پھر موومنٹس ہم سنتے تھے. بڑی پچھلے دنوں گرمی ہوئی بھی تھی کہ جی عید کے بعد موومنٹ چلے گی اور پھر اتحاد بن رہا ہے، اس پہ بڑی ایکٹیویٹی تھی اور ہمیں پریشانیاں نظر آتی تھیں. مگر انفارچونیٹلی کچھ دنوں سے پی ٹی آئی خود خبر بن کے رہ گئی ہے. جھگڑا کہنے کو تو میٹنگز کے اوپر ہوا کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس پہ جب سائڈز لی گئی تو جتنے گروپنگ تھی وہ سامنے آ گئی. امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں جس کو میرے سے دشمنی ہے وہ میرے خلاف بغاوت کر دے، میں ان سے بات کر لوں گا. ان کی میں بھی آپ کو پیسز سناؤں گا. آج انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو بھی ایک ٹکا جواب دے دیا ایک بات پہ. گور خان جو پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ رگڑ رہے ہیں سیکرٹری جنرل کو، سلمان اکرم راجہ کو. سلمان اکرم راجہ صاحب تقریباً اے ٹو زی سب کو رگڑتے جا رہے ہیں. ایون علی ظفر جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی، سینئر ایڈوکیٹ، سینئر لائر، سینئر پولیٹیشین، آج وہ بھی برس پڑے. انہوں نے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا ان کو، سلمان اکرم راجہ کو. پھر شام کو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی پی ٹی آئی کی، وہاں سے جو خبریں نکل رہی ہیں وہاں سنا بہت زیادہ سخت باتیں ہوئی ہیں اور کچھ ایسے الفاظ بھی گور صاحب نے ادا کیے ہیں جو میں اس وقت اسکرین پہ نہیں بتا سکتا، لیکن وہ بڑا کلیئر تھا. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ بس فزیکلی کی بات کی، اگر اب کسی نے ایسی بات کی تو ایسے میں کر دوں گا وہ کر دوں گا، جہاں تک بات ہے. پھر وہاں پہ ایک اور بھی ہمیں رفٹ نظر آیا کہ جو پٹھان ایم این ایز تھے پشتون، ان کو کچھ اور اعتراضات تھے اور وہاں پہ ایک پنجاب گروپ اور پشتون گروپ کی بھی گروپنگ نظر آئی. ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ کیا یہ پی ٹی آئی امپلوڈ کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کا اسٹرکچر کبھی بھی اس طرح نہیں تھا جس طرح پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا تھا، یا یہ وہ اسٹرکچر کی ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے اب ہر کوئی اپنی اپنی جگہ یا اپنے قد سے بڑا رول لینا چاہتا ہے؟ بیکاز عمران خان اندر ہیں، اب باہر کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے، کون ہے، کیا کرے گا؟ اگر سیکرٹری جنرل کی چیئرمین نہیں سن رہا، چیئرمین کی سیکرٹری جنرل نہیں سن رہا اور سیکرٹری جنرل کی نیچے کوئی نہیں سن رہا، ایک دوسرے کا ہر کوئی ترکی بدرکی جواب دے رہے ہیں، تو ان حالات میں جبکہ سخت ترین وقت یہ پارٹی پہ آیا ہوا ہے، کچھ سزائیں ہوئی ہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا 9 مئی کے فیصلے بھی آپ 4 ماہ کے اندر مقدمات کے فیصلے کریں. سب کا خیال تھا کہ اب سڑک گرم ہوگی، سب کا خیال تھا ایک براڈ پارٹی الائنس بنے گا اور اس کے بعد ایک پریشر بنے گا. لیکن اس وقت تو یہی نظر نہیں آ رہا کہ اپنا پی ٹی آئی کا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اب آپ کو یاد ہے کچھ ڈیلیگیشن آیا تھا، 3-4 ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے، وہ ملے، اس کے اوپر بہت لیدے ہوئی. میں آج خبر دیکھا تھا، عظیم میاں صاحب نے نیو یارک سے خبر دی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی 11 تاریخ کو ایک وہاں بھی ایک جلسہ ٹائپ پلان ہوا ہے نیو یارک میں. اس پہ صدر الوی، فارمر پریزیڈنٹ الوی صاحب اور دوسرے لوگ تھے. جو پاکستان تحریک انصاف نیو یارک ٹائیگرز ہے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. پھر انہوں نے لکھا جی سجاد برقی صاحب جو بڑے پرومیننٹ وہاں کے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں وہ بھی اس کو ایڈریس نہیں کر رہے اس کو. پھر ایک اور خبر ہے نسیم حیدر صاحب کی، انہوں نے ایک کوٹ کیا، انہوں نے کہا جی میری عاطف خان سے بات ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے عاطف خان بڑے پرومیننٹ پی ٹی آئی کے وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں چیزیں، اور ان کو انہوں نے کوٹ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی میں شامل بعض ایسے لیڈر جو انگیجمنٹ کے خلاف ہیں، جو نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو، انہیں اپنی سیاسی دکان بند ہونے اور سوشل میڈیا ویڈیوز ختم ہونے کا ڈر ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی سے درجہ حرارت کم نہیں ہونے دے رہے. ایک یہ بھی بحث چل گئی ہے کہ کیا بات چیت ہونی چاہیے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا نہیں ہونی چاہیے. ایک اس ایشو پہ ڈیوائڈ چل رہی ہے، اور دوسرا آپ کے لیڈرز کی اپنی اپنی ہر کوئی شاید اپنا ایک جگہ بنانا چاہ رہا ہے. ایک کافی چیزیں اس قسم کی ہوئی ہیں اندر کا. ایک پھر ایسی شخصیت کو بلائیں جن کو پی ٹی آئی کے یہی لوگ کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں پی ٹی آئی میں ہوں، اور پھر خان صاحب ان سے ملاقاتیں بھی کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. فواد صاحب یہ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن میں چاہتا ہوں پہلے 1-2 چیزیں میں آپ کو سنا دوں کہ ایوری بڈی از ایٹ ایوری بڈیز تھروٹ. اور میں جتنے ہمارے پچھلے پروگرامز ہوئے یقین مانے پی ایم ایل این والے یا دوسرے ان کی مسکراہٹیں بند نہیں ہو رہی. دے آر دا ہیپیسٹ لاٹ اراؤنڈ. وہ کہیں گے آپس میں نبڑ لیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1-2 چیزیں میں آپ کو سناتا ہوں. پہلے تو سن لیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے میں نے اس سارے جھگڑے سے ایک دن پہلے ہی پوچھا تھا کہ یار آپ کیوں ملواتے ہیں خاص لوگوں کو، کیوں نہیں ان کی لسٹ بناتے. وہاں سے انہوں نے جواب دیا. اگلے دن سلمان اکرم راجہ نے اسی پہ بات کی. ذرا سن لیں ذرا کچھ باتیں.
یہ کون کرواتا ہے کہ عید پہ نہ علیمہ خان مل سکیں، نہ سلمان اکرم راجہ مل سکے، نہ جنید اکبر کو ان میں سے مل سکے، اور 2.5 مہینے بعد اچانک علی امین گنڈاپور مل سکتے ہیں، بیرسٹر سیف مل سکتے ہیں، جو لسٹیں وہ دیتے ہیں اس پہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو پھر یہ کون کرواتا ہے اگر آپ لوگ کچھ نہیں کروا رہے تو؟ یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ وہ لوگ کہیں کہ نہیں جی ہم تو سلمان راجہ صاحب ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی اجازت سے ہم جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ جو ہائی کورٹ میں وہاں پہ جو بات ہوئی ہے، جو وہاں پہ پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا، وہ ان کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ انہوں نے وہاں پہ ریٹن سٹیٹمنٹ دی اور اس کے مطابق کہا کہ جی ہم وہاں پہ معاملات کو اس طرح سے چلائیں گے۔ اب انہی کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ادروائز کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے، بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ ایک کو نہیں بھیجتے۔ یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو۔ جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، میں اس کے خلاف احتجاج کروں گا۔ جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں، یہ کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کو مشکوک سمجھتا ہوں جو لوگ گئے ہیں، اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ منظور نظر لوگوں کو، اس پہ ان کا بھی ریاکشن ہے۔ لیکن علی ظفر صاحب گئے تھے، علی ظفر صاحب کا بھی سن لیں جواب کیا آیا۔ وہ ان کو کہنے دیں، میں اس کنٹروورسی میں جانا نہیں چاہتا، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ وہ ملاقات میں جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے کیا کہ ہم اس پہ کسی پہ انگلی اٹھائیں کہ کون اندر چلا گیا اور کون اندر نہیں گیا۔ خان صاحب کو ملنے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، روک نہیں کوئی سکتا۔ خان صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، کسی نے نہیں بلایا تھا، یہ غلط ایک روایت ہے، ہر بندہ آ کے یہ بول دے مجھے بلایا تھا، کوئی یہ روایت نہیں ہے، کوئی یہ طریقہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز واضح ہو گئی، قانون میں آ گیا، عدالت کے فیصلے میں آ گیا کہ ایک ایس او پی ہے، اس کے تحت آپ نے جانا ہے، اس کے بغیر آپ نے نہیں جانا، تو یہ بالکل غلط ہوا تھا۔ کسی کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس ہوا جو الزامات لگائے، میں الزامات ہی کہوں گا، لگانے کا یہ کوئی جواز نہیں بنتا۔ خان صاحب سے جو بھی مل سکے، کوئی اس میں جرم نہیں، یہاں کوئی آپ غدار نہیں بن جاتے۔ اب لگے ہاتھ وہ بھی سنا دیں سلمان اکرم راجہ اور گور صاحب کی جو بات تھی۔ مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے، ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلے۔ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا، یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں۔ سستی شہرت نہ لو، کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ، آپ نے کوئی چیپ پاپولرٹی نہ کرے، آپ لوگ فالو کریں، رولز وغیرہ فالو کریں۔ اچھا، یہ ساری تو باتیں ہوئی فواد۔ پھر آج جب وہ نکل رہے تھے پارلیمانی میٹنگ کے بعد، جہاں اندر سنا بہت گرمی سردی ہوئی، تو وہاں میڈیا نے پکڑ لیا گور خان صاحب کو، ذرا اس پہ انہوں نے سن لیا، ان کا ایسی کی تیسی ہوتی کہ ایسی بھی آپ کیسے جواب مانگیں گے میرے سے، پارٹی کو تو مجھے جواب دے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت میدان میں جو آنسریبل ٹو خان، میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں، خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے، اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا، اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا، لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے، زندگی چلی جائے گی لیکن یہ جان خدا کے بعد خان سر آپ نے خان کے بعد میرا آرڈر چلتا۔ یہ ہے سچویشن اس وقت پارٹی کی، اور یہ پارٹی اس مقام پہ کھڑی ہوئی جہاں اس نے گورنمنٹ سے ٹکرانا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا ہے، سب سے ٹکرانا ہے، جو سے ٹکرانا ہے، بقول ان کے کہ جی ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا۔ وہ آئے کامران مرتضیٰ، انہوں نے کہا یار پہلے ان کی اپنی چیزیں تو ریزالو ہوں پھر ہم کس سے بات کریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارٹی امپلوڈ کر رہی ہے کہ یہ ایک وقتی ایک ٹکراؤ ہے جو رائڈ آؤٹ ہو جائے گا اسٹارم؟ سب سے پہلے تو آپ بھی علی ظفر کو بھی جانتے ہیں، گوہر کو بھی جانتے ہیں، مطلب یہ انوائنگلی ٹھنڈے لوگ ہیں۔ ہاں صحیح، ان کو غصہ دلانے لائک دیٹ، انوائنگلی ٹھنڈے، یہ ان کو غصہ دلانے کے لیے بہت ہی کوئی اسپیشل کام کرنا پڑے گا۔ تو راجہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو بھی اتنا جو ہے وہ اپنا وہ کرا لیا کہ ان کو بھی بولنا پڑا،
اور آج جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے اس میں سارے ایم این ایز نے گوہر صاحب کو یہ کہا کہ آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ آپ ڈائریکشنز دیتے پھر رہے ہیں ایک ایسے سیکرٹری جنرل سے جو سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہے آئین کے تحت، کیونکہ آئین کے تحت سیکرٹری جنرل عمر ایوب ہے. شیر افضل نے مروت نے الزام لگایا اور انہوں نے آج کہا کہ جی تو علیمہ خان نے کہا تو ان کے کہنے پہ بنے ہیں سیکرٹری جنرل. از اٹ ٹرو؟ مجھے پتا نہیں ہے کن کے کہنے پہ بنے ہیں، لیکن دیکھیں نا سوال یہ ہے عمران خان، پہلی بات تو جب آپ بات کرتے ہیں نا پارٹی امپلوڈ ہوگی، پارٹی تو امپلوڈ کرا دی گئی تھی 8 فروری سے پہلے، 10 مئی سے لے کے تقریباً 1 جون تک. جب آپ نے دیکھا کہ ہم جیسے لوگوں کو پارٹی کا کاڈر کیا تھا، پارٹی کا کاڈر یہ تو لوگ ہی بعد میں شامل ہوئے نا، ان کا تو پارٹی سے تعلق نہیں. پارٹی کا کاڈر تو اسد عمر تھا، پرویز خٹک تھا، شاہ محمود قریشی، میں ہو گیا، عمران اسماعیل، علی زیدی، ہم سب کو ٹھڈے مکے مار کے جیلوں میں ڈال کے نکال دیا گیا. اور اس کو جو شاہ محمود قریشی ہو گئے، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. میاں اسلم اقبال جیسے لوگ، حماد اظہر جیسے لوگ، مراد سعید جیسے لوگ، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ہائیڈ آؤٹ میں چلے جائیں. سو پارٹی کو تو ایکسپلوڈ تو اس دن ہو گئی، ان 20 دنوں میں ہو گئی نا. اب اس کے بعد تو جو فل ان دا بلینکس کے لیے لوگ موجود تھے، خان صاحب نے ان کو لگا دیا، وکیلوں کو انہوں نے دے دیا آئیڈیا کہ یہ ریسٹ نہیں ہوں گے، یہ کریں گے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کی پالیٹکس میں پی ٹی آئی کی اس کاڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے عمران خان کی، جس کے ساتھ لوگ ہیں اور نیچے لوگ ہیں. سو درمیان میں کوئی اس طرح ہے نہیں، جس کے نقصانات بھی بڑے ہیں اور جس کے فائدے بھی بڑے ہیں پارٹی کو. اب یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو، چونکہ آپ خود لاہور سے ہیں، سلمان راجہ صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ جم خانہ میں گولف بھی اکیلے کھیلتے ہیں. کبھی بار میں ان کو آپ نے جو ہے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کسی اس کو تو ٹریننگ ہی نہیں ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ کام کرنے کی. سو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہوں، چاہے وہ فیصل ہوں، چاہے گوہر ہوں، چاہے علی ظفر ہوں، کسی کے ساتھ ان کی نہیں بنتی اور وہ پوری پارٹی کو ایسے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جیسے وہ کوئی 4 یہ پرسنالٹی کلیش ہے. یہ تو ایک پرسنالٹی کا ایشو ہے. آج سلمان راجہ فارغ ہو جائے گا میرے خیال ہے، اور 15 دن نہیں 20 دن لگیں گے، مہینہ لگے گا، تو یہ فارغ ہو جائیں گے، پارٹی دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. لیکن یہ بھی تو ایک پھڈا ہے نا کہ باہر اب لیڈ کون کرے. اب خان صاحب تو اندر ہیں، الٹیمیٹ لیڈر ان کی وہی ہیں، لیکن باہر بھی ایک یونیفائڈ فورس تو چاہیے آپ کو. دیکھیں کوئی یونیفائڈ فورس ہو نہیں سکتی، لیڈ صرف ایک پوائنٹ پہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے ریلیز عمران خان، اور اس کو لیڈ کرنا ہے عمران خان کی بہنوں نے. دیکھیں نا پرابلم یہ ہے، میں آپ کو جس طرح پہلے بھی آپ پروگرام سے پہلے، اس سے پہلے بھی کئی میں 1-2 پروگراموں میں جو ہے میں نے بات کہی تھی کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جڑتے نہیں ہیں کسی اور کے ساتھ. دیکھیں گوہر کے ساتھ لوگ نہیں جڑ سکتے. لیکن مجھے ایک بات ہے، چلیں علیمہ خان والا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہی بڑے لوگ ہیں نا باہر، جو ایک چیف منسٹر کے پی ہیں، ہاں بالکل، گنڈاپور صاحب ہیں، ایک علیمہ خان ہے. علیمہ خان. اب علیمہ خان نے بات کی منرلز بل کے اوپر، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سن لیں اور اس پہ گنڈاپور صاحب کا جواب بھی سن لیں ذرا. میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا. مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس کی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں، اور کہیں پر بھی کسی طرح بھی اس میں کسی طرح کا بھی صوبے کا اختیار جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا جا رہا. شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں، جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ بات کریں، اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نہ کریں. پھر انہوں نے ان کا نام نہیں لیا بیکاز اور لوگ بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ رفٹس اب یہاں پہ بھی ہیں. اور مجھے یاد ہے، جب آپ کو یاد ہے جب علیمہ وہ بشا بی بھی گئی تھی 26 نومبر کے بعد، تو ان کی ہمشیرہ نے ہمارے پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ جی حسب بیجا میں رکھا ہوا بشا بی بی کو گنڈاپور صاحب نے اور دوسروں نے، وہ بھی کانفلکٹس اپنی جگہ پہ ہیں. سو وہ بھی تو اتنی یونیفائنگ فورس نہیں ہے. اگر آپ کہیں نا کہ پی ٹی آئی کو کسی کانفلکٹ سے نقصان اس وقت اگر پی ٹی آئی کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو وہ علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور کی صلح کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ مجھے حیرت اس بات کے اوپر بھی ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کیسر لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، آخر وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں، ایون زلفی بخاری ہیں وہ باہر ہے،
وہ باہر سے بھی فرینکلی ایک رول تو پلے کر سکتے ہیں ان لوگوں کو ذرا کام ڈاؤن کرنے کے لیے. وہ سارے بڑے لا تعلق ہیں. میری بات بھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کتنا ہم جانتے نہیں ہیں, کمفرٹیبل نہیں ہیں ان سے, بٹ اسٹل میرے خیال میں ان کا ایک رول ہے اور ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. دا موسٹ امپورٹنٹ پی ٹی آئی کے لیے سلمان راجہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ گوہر علی ظفر ان کی لڑائی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, ایسے کچھ نہیں ہونا. اصل جو چیز جو پی ٹی آئی کو تقویت دے سکتی ہے وہ ہے علی امین گنڈا پور کے اور علیمہ خان ایک پیج پہ ہونا, کیونکہ جب یہ ایک پیج پہ آتے ہیں تو پھر دیکھیں نا لوگ جڑتے ہیں عمران خان کی فیملی کے ساتھ, ان کی بہنوں کے ساتھ جڑتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو پاور علی امین گنڈا پور کے پاس. اگر آپ یہی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ بھی دو بیانیوں کا ہے نا. گنڈا پور صاحب ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بات چیت کریں, حل کریں, سباتی صاحب آئیں. علیمہ بی بی کی وہ بہت ہارڈ لائن سارے سمجھے گئے, وہ ٹاکس کے اوپر نہیں ہے, اس لیے ملاقات بھی اس دن ان کی نہیں ہونے دی, دوسری بہنوں کو جانے دیا. کوئی ایشو نہیں. اس وقت یہ بھی ایک ڈیوائڈ ہے پی ٹی آئی میں کہ کون ٹاکس کے حق میں اور بہت لوگ حق کے ٹاکس کے خلاف ہیں. دس ول بی دا موسٹ انٹیلیجنٹ ڈیوائڈ اگر پی ٹی آئی اس کو صحیح کھیلے تو. ہمیشہ یہی ہوتا ہے پارٹیز میں. جب آپ کو یاد ہوگا یا جب اگر ہسٹری آپ پڑھتے ہیں, جب دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی تو ہمارے جیسے ملک کیا کرتے تھے, کابینہ میں 2 وزیر رکھتے تھے جو یو ایس ایس آر کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے, 4 رکھتے تھے جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے. سو دس از ہاؤ پارٹیز شوڈ ڈو. ان کے پاس ٹیم ہونی چاہیے جو اچھی لڑ سکے, ان کے پاس ٹیم ہونی چاہیے جو اچھے مذاکرات کر سکے. صرف ان دونوں ٹیموں کو پتا ہو کہ ہم نے رکنا کہاں پہ ہے, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کی جو آپس کی ایک رفٹ ہے یا چیزیں ہیں وہ حل نہیں ہوتی. باقی دیکھیں سلمان راجہ نہیں رہ سکتے پارٹی کے سیکرٹری جنرل, بیکاز ان کا پرابلم یہ ہے, ان کا پرسنالٹی پرابلم ہے. وہ ابھی صرف یہ نہیں ہے, وہ جا کے 13 ایم این ایز کی لسٹ لے, وہ اور شبلی فراز کے ان کو سینیٹرز کی کہ ان کو آپ پارٹی, یہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں کہاں سے شروع ہوئی, یہ وہاں سے شروع ہوئی جب شبلی فراز نے اور سلمان اکرم راجہ نے جا کے خان صاحب کو یہ لسٹ دی کہ یہ 13 لوگوں جو ہیں ان لوگوں کو نکال دے, اور اس میں 10 ایم پی بھی ڈال کے 23 ہو جاتے تھے. ان کو آپ یہ ہماری پارٹی کے خلاف ہیں. اب وہ لوگ جب ان کو پتا چلا کہ ہمیں تو پارٹی سے نکال رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں آپ ایم این اے ہیں, آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہ سیکرٹری جنرل اور یہ جا کے مجھے تو نکالنے کا کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ جو امیڈیٹ ریئیکشن اس کی وجہ سے یہ جو فارورڈ بلاک کی گفتگو ہے یہ شروع ہو گئی. سو یہ اچھا پھر ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک رجمنٹ چلا رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی تو بڑی, اور پی ٹی آئی تو بڑی لاؤڈ پارٹی ہے. یہاں تو ہر آدمی اپنی بات کرتا ہے, عمران خان کے علاوہ کوئی کسی نے بندے ہی نہیں آتے, سارے برابر ہیں. وہ ان کو اس طرح سے رجمنٹائز کرنا امپاسبل ہے. سو جو علی ظفر اور گوہر نے آج باتیں کہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اور آج تو ایم این ایز نے سب نے گوہر کو کہہ دیا کہ آپ پوچھتے کیوں, آپ بات کیوں کرتے ہیں. یہ لوگ دھیمے تھے, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ تو سلمان راجہ دیتے ہیں. عمران خان ہے اور درمیان نیچے عوام ہے جو ان کے سپورٹرز ہیں, ایسا ہی پارٹی تو نظر نہیں آتی. کیا اس وقت پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی پارٹی تو اس لیے ہے نا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. عمران دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ہے, 8 فروری کو لوگوں نے کدو کو اور ٹائپ رائٹر کو اور پین کو اور فلانے کو ڈھونڈ کے نشان لگا دیے. اس سے بڑی دھاندلی تو ممکن نہیں تھی نا جو 8 فروری کو ہوئی. تو اس کا ثابت ہوا کہ وہ ایک پارٹی ہے. اور ملک کے اندر آپ دیکھیں کل ایک ایونٹ ایسا کوئی بڑا ایونٹ نہیں تھا جو اڈیالہ میں وہ لوگ نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, بٹ ڈسپائٹ دیٹ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ہر جگہ کے اوپر وہی ایونٹ چھایا ہوا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اتنی کمزور ہے اور گورنمنٹ کی لیجٹیمیسی اتنی انڈر کوسچن ہے کہ ایون اے اسمال ایونٹ ٹرنز اپ بگ. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ 1.5-2 سال ہو گیا میاں صاحب خاموش بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب. آج جناب ان کا آ گیا کہ جی وہ کل جا رہے ہیں بیلاروس بھی جا رہے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ 2 دن کے دورے پہ. پھر ڈاکٹر مالک آئے, ان سے بلوچستان کی میٹنگ کی, پھر ان کا جی لندن جا رہے ہیں, واپس آ کے وہ تحریک بھی شروع کریں گے اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹیز وغیرہ. کیا یہ سارے جھگڑوں سے تقویت مل رہی ہے ان کو کہ ان کا خیال ہے کہ جی پی ٹی آئی والا چیپٹر اب اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ہم پبلک میں اپنی دوبارہ میں آ سکتا ہوں, سب کچھ کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ سروے کروا لیں, حنیف عباسی صاحب ہے نا پنڈی سے 57,000 ووٹوں سے ہارے ہیں, بلال کیانی 47,000 ووٹوں سے ہارے ہیں جیلم, نواز شریف صاحب 30,000 ووٹوں سے ہارے ہیں لاہور, مریم نواز 17,000 ووٹوں سے ہاری ہیں لاہور. آپ آج الیکشن کروائیں یہ سب 1 لاکھ ووٹوں سے اوپر سے ہاریں گے. آپ کو اگلی دفعہ میں بلکہ اس کے لیکن مجھے وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا. مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک ایسے کروشل پوائنٹ پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد اتحاد بنے گا اور پھر جناب سڑکیں گرم ہوں گی, یہاں تک خان صاحب کو کنونس کر دیا گیا کہ جی اگلی عید آپ اپنے لوگوں میں
منائیں گے. یہ جو سکھ پارٹی کا حال ہے اور یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ کیسے تحریک چلے گی، کیسے الائنس بنے گے، کیسے سڑک گرم ہوگی، تو ایک دوسرے کو نہیں گلا چھوڑے کسی کا کیا پکڑیں گے؟ تحریک سلمان راجہ نے تو نہیں چلانی نا، گوہر نے تو نہیں چلانی. یہ لوگ تحریک چلانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں رکھتے. لیڈرشپ سامنے تو ہوگی نا. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا لیڈرشپ ہے. علی امین گنڈا پور ہیں آن ایگزیکٹو سائڈ، علیمہ خان اور نورین بی بی اور عظما بی بی ہیں آپ کی پولیٹیکل سائڈ کے اوپر. یہ جو ایک گروپ ہے، یہ ہے جو پی ٹی آئی کو، جو عوام کی اس کا ریفٹ ہم سنتے ہیں کہ جی ان کا ریفٹ ہے، ان کا ریفٹ ان کے خاندان میں، کہ شاید وہ دے آر ناٹ آن دی ایگزیکٹ آئیڈیل ٹرمز ود بشرا بی بی. نہیں، بشرا بی بی تو اب جیل میں ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو انفلوئنس تو ہے نا، انفلوئنس ہے، لیکن آخری سیریس ایفرٹ عمران خان کو باہر لانے کی بشرا بی بی نے کی ہے نا، اور تو کسی نے نہیں کی ہے. تو بشرا بی بی اب جیل میں ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کی بہنیں ہی ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے جوڑنا ہے. اگر لیٹ سے ابھی تو دیکھتے ہیں کہ کیسے بات چیت چلتی ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ جو گروپ آیا ہے کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ان کا کیا اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے اگلے 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں کیا ہونا ہے. اگر نہیں ہوگا اور آپ کو دیوار سے ہی لگانا ہے تو پھر دیکھیں الٹیمیٹلی علی امین گنڈا پور کو اور علیمہ بی بی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پلیس ہم نے کرنا ہے. یا تو دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور جتنا میں علی امین کو جانتا ہوں، بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ان کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، علیمہ بی بی کے بھی لڑائیاں کر سکتی ہیں، وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ان کا بھائی ہے عمران خان. سو دیکھیں نا، جب آپ دیوار سے لگا دیں گے تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. سو علی امین گنڈا پور کو اور علیمہ خان کا اکٹھا ہونا از ریوائول آف پی ٹی آئی. باقی لوگ میٹر نہیں کرتے. اچھا، اب یہ اس وقت ان کو لگ یہ رہا ہے مجھے کہ وہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ وہ لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ لڑائی ہے. تو بھائی مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم صلح کی کوشش کریں گے، آپ لڑنے کی کوشش کر لیں، تاکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اور جس طرف الٹیمیٹلی تو بات چیت ہی ہونی ہے نا، بات ہی آپ نے کرنی ہوتی ہے نا. اور کیا آپ نے کیا آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیسٹ سولوشن یہ ہے، اگر انہوں نے کوہیسو فورس کے طور پہ اور امپیکٹفل ہونا ہے، کہ جب تک خان صاحب اندر ہیں تب تک آئدر اور یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی کو باہر سینٹرل فگر بن کے لیڈ کرے، یا دونوں کلیکٹیولی مل کے لیڈ کرے. سینٹرل فگر ہونے نہ سکتا. سینٹرل فگر تو دیکھیں نا سمپل ہے کہ جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو. وہ نہ علیمہ بی بی کی کیپیسٹی ہے، نہ علی امین کی کیپیسٹی ہے. لڑائیاں جھگڑے آؤٹ سائڈ دی جیل بات کرو، وہ تو عمران خان ہی ہے نا، ان کے لیڈر تو عمران خان ہی ہے. لیکن باہر کا اچھا یار یہ علیمہ بی بی نے کہہ دیا تو یہ اب حرف ہے، یا علی امین نے، ان میں سے بھی ایک کو ہی آگے آنا پڑے گا نا. نہیں، دونوں آ جائیں بے شک. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو ایک پھڈے کی اسٹریٹجی ہے وہ علیمہ بی بی لیڈ کر لیں، اور جو صلح کی اسٹریٹجی ہے وہ علی امین لیڈ کر لیں. کیا پرابلم ہے؟ الائنس کا کیا بنے گا؟ جیسے جے یو آئی جو بہت کرٹیکل ہے، اس دن میں انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا ہے، کامران مرزا صاحب نے، انہوں نے کہا یار ہم اپنی اسٹریٹ فورس ان کو اس طرح مس یوز نہیں کرنے دیں گے، ویسے نہیں دیں گے جب تک ہمیں ان کی کلیئرٹی نہیں آتی. دیکھیں بات یہ تو حکومت میں شامل ہو جائیں. میں جب مولانا صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ حکومت میں کیوں نہیں شامل ہو رہے؟ ماں آپ کی تو منتیں کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب روز آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان کے ایشوز ہیں اور ان کے سیریس ایشوز ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. مولانا حکومت میں نہیں جا رہے. جب آپ حکومت میں نہیں جا رہے تو آپ نے اپوزیشن میں آنا ہے. ناؤ دا بارگین از پرائمریلی، اگر میں مولانا کی جگہ ہوں تو ایگزیکٹلی وہی کروں جو مولانا کرے. کیونکہ پرابلم کیا ہے، دیکھیں وہ اس ٹیم کو جانتے ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ کون ہے، یا گوہر کو چاہے تھوڑا بہت جانتے ہو پختونخوا کی وجہ سے، باقی لوگوں کو تو وہ جانتے نہیں. اسد کیسر کو وہ جانتے تھے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ہم ایک سیریس نیگوسیشنز کیسے کریں. اچھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں نے کافی حد تک ان کو، میں نے گرینڈ الائنس تو میں نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا بنانا چاہیے، اور انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے. مجھے یہاں پہ عمر ایوب نہیں سمجھ آ رہا کہ عمر ایوب جو ہے وہ 23 سال سے پارلیمنٹ میں ہے. کوئی بھی اور آدمی ہوتا وہ اپنی پوزیشن ایکسرٹ کرتا، چیزیں ہوتا. عمر ایوب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پریشان ہوں گے، وہ بھی لڑنے والا آدمی نہیں ہے ایکچولی ٹو بی فیئر ود. بٹ دیکھیں آپ نے کوئی پوزیشن تو زندگی میں لینی ہوتی ہے نا. اب یہ چیز اس کو لیڈ کرنی چاہیے تھی الائنس کی، وہ سلمان راجہ تو نہیں لیڈ کر سکتا. آپ کی سچویشن کیا ان سب کے ساتھ؟ یہ آپ کو پارٹی میں مانتے ہیں نہیں مانتے؟ واٹ از یور تھنگ ناؤ؟ دیکھیں میرا سارے جو پرانے لوگ ہیں ان سے تو رابطہ بھی رہتا ہے، ان کے ساتھ میرا اچھا بھی. جو نئے ہیں جیسے سلمان راجہ ہو گیا، رؤوف حسن ہو گیا، وقاص وغیرہ، ان سے میرا نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو ہم نکلوائیں گے پارٹی سے. تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ یار سارے پارٹی عہدے سب کچھ مین جو کنٹرول ہے وہ سارا پشتون بیسڈ ہے، رگڑا سب سے زیادہ پنجاب میں لگ رہا ہے، اور وہ وہاں پہ ان کو وزن نہیں مل رہا. شاید اس لیے سلمان اکرم کو بھی لے آئے پنجاب سے
کہ وہ بھی ہو جائے گا. کیا یہ بھی ایک سیریس ڈیوائڈ ہے؟ نہیں، اب دیکھیں نا پنجاب میں تو بڑی زیادتی ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ چلے گئے ادھر اختر مینگل صاحب کے ادھر وہاں پہ دھرنے میں، اور وہاں پہ جا کے کسی نے پنجابی مزدوروں کے جو قتل عام ہوا ہے، جو شناختی کارڈ دیکھ کے قتل ہوا ہے، کس نے وہاں پہ بات نہیں کی. الٹا لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹیفائڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں جو ہو گیا ہے. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. جو صاحبزادہ فضل کریم نے جا کے وہاں پہ کیا یا سلمان راجہ نے کیا، بڑی امیچور بات تھی. پنجاب میں تو آپ نے پارٹی کو اور کمزور کر دیا. سو ان کے پاس نہ ان کی پولیٹیکل کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ ان کا کوئی آپ سمجھیے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ لوگ. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو خود نہیں آتا نا، پھر آپ 8-10 لوگوں کو ساتھ بناتے ہیں، گروپ بناتے ہیں جن کو سمجھ ہوتی ہے ان کی. اور پھر دوسرا مالک ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ تو آپ کو روز صبح 11 بجے سوچنا پڑتا ہے کہ ابھی ہم نے کیا دینا ہے، پھر آپ کو 4 بجے سوچنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا دینا ہے. آخر آج پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے تو عمران خان تو تھے ہی، لیکن ان کے ساتھ ہم جیسے لوگ، ٹیم بھی تو ان کی دیکھیں نا ٹھیک ٹھاک. آئی تھنک یو راؤنڈ اپ پریٹی ویل. ہمارا وقت ختم ہو گیا کہ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان اور گڈاپور صاحب کو اپنے درمیان کی ختم کرنی پڑے گی، اور پلے ہاٹ بلو کولڈ کی اسٹریٹجی کر کے یہی دو چلا سکتے، پارٹی آگے چل سکتی ہے، ورنہ یہی ہوتا رہے گا جو ہوتا رہے گا. تاجی یہ آپ نے باتیں سنی، اگری یا ڈسری کی، یہ تو آبویسلی آپ خود کریں گے. ابھی بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے بالکل ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ میں بات کروں گا، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. پچھلے دنوں پھر کچھ کار کمپنیز ذرا نے نئے ماڈلز لائے، اپنی قیمتیں کی، لیکن اتنی مہنگی ہو گئی ہیں گاڑیاں پاکستان میں کہ یہ لگژری بن گئی ہیں ضرورت کے بجائے. کون ذمہ دار ہے؟ کیا بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں گاڑیوں والے، یا گورنمنٹ کے ٹیکسز اتنے ہیں؟ کیونکہ یہی کار انڈیا میں دوسری جگہ پہ ہمارے سے بہت سستی ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے حصے ہم بات کریں گے ذرا آٹو انڈسٹری کے اوپر. پاکستان میں کہتے ہیں لٹرلی نا کہ آٹو انڈسٹری پاکستان میں کسٹمر کو دے ٹیکنگ دم فار اے رائڈ، لٹرلی اسپیکنگ. وہ کہتے ہیں جی مہنگائی، گاڑیاں بہت مہنگی، انفیئر ان کے پروفٹس ہیں، ٹکا کے تھرو دا روف ہیں. گاڑی کی کوالٹی وہی ہے، آپ گاڑی اٹھائیں جاپان میں اسی کا پاکستان ورژن دیکھیں تو اس میں لگتا نہیں ہے. وہی گاڑی ہے کہ جاپان میں ہے، اس میں 8 ایئر بیگز لگے ہوئے تو یہاں پتہ لگتا ہے 4. قیمت دیکھیں گے تو اس سے 4 گنا. کیا لاٹری نکلی ہوئی ہے ان کی؟ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ پھر بڑی بحث چلتی رہتی ہے کہ جی کنزیومر کی کوئی نہیں سوچتا. بلینز کی انسینٹیوز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن سیکنڈ ہینڈ کار امپورٹ لگے تو لگتا ہے آسمان گر گیا اور سب کچھ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یا گورنمنٹ پیسے کما رہی ہے ہائر ٹیرفز ان پہ ڈیوٹیز لگا کے، یا آٹو مینوفیکچر پیسے کما رہا ہے وہ پاس آن کر کے، اور جو کنزیومر ہے اس کی تو دونوں طرف سے جس کو کہتے ہیں نا پس کیا ہم کہیں، یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ، وہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم نے کہا لیٹس گیٹ علی اصغر جمالی صاحب، سی ای او ہیں انڈس موٹرز کے، ٹویوٹا کے یہاں کے پاکستان کے. السلام علیکم علی. وعلیکم السلام جی. مالک کتنا مال چھاپ رہے ہیں آپ لوگ؟ اتنی مہنگی گاڑیاں کیوں بیچتے ہیں؟ مالک پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس آٹو موبائل پہ بات کریں، اینڈ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پہ کہ آپ نے کہا کہ ہم بہت کیا آپ مال چھاپ رہے ہیں. مال چھاپتے ہیں. وہ کیا ہے، وہ ایک ثابت دانی جس پہ ٹائر لگے ہوئے ہیں، آلٹو 28 لاکھ کی وہ ہے. آئی مین کین یو امیجن اتنی سی گاڑی 28 لاکھ کی. ہونڈا اٹھاؤ کروڑ کی، ٹویوٹا اٹھاؤ کروڑ پلس. آئی مین ادھر لگژری بن گئی ہے اس ملک میں. دیکھیں مالک، وی ہیو ٹو، ہم نے جو ہے اس چیزوں کو اس کی ریئلسٹک وے میں دیکھنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ گاڑیاں مہنگی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر میں آپ کو گاڑیوں کی مہنگی ہونے کی ریزن بتاؤں تو ہر گاڑی پہ جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. ہماری جو سب سے ہائی اینڈ وہیکل ہے وہ فارچونر ہے. فارچونر کی آن روڈ پرائز جو ہے وہ 2 کروڑ اور 30 لاکھ بنتی ہے. ٹھیک. اس میں 1 کروڑ 40 لاکھ روپے وچ 58 to 60% گورنمنٹ کے ٹیکسز ہے. بچے 9 ملین روپیز جس کے اندر پوری گاڑی بنتی ہے. اس میں گاڑی میں پارٹس بھی لگتے ہیں، اس میں سیلریز بھی ہے، پروفٹس بھی ہے، ڈیلر کا مارجن بھی ہے، یوٹیلیٹیز بھی ہے. آپ یعنی کہ اگر آپ کا ٹیکس چھوڑ دیں تو آپ کی اگر وہ فارچونر رول آؤٹ کرے ٹویوٹا پلانٹ سے، میں جا کے ڈیلر سے اٹھاؤں تو وہ مجھے پڑے 90 لاکھ کی گاڑی پڑے. اور اگر آپ کو جو اس وقت پڑ رہی ہے 2 کروڑ 40 لاکھ کی، 2 کروڑ 30 لاکھ کی آن روڈ پرائز ہے. کیونکہ اس کے اندر دیکھیں آپ موٹا حساب میں آپ کو اس سے پتا 25% سیل ٹیکس ہے، میں آن دا ٹاپ بتا رہا ہوں. دین 10% FED ہے، 1% CVT ہے. یہ آپ کی
प्राइस के ऊपर है, तो 25 प्लस 10 35 और 36% तो ये हो गया। फिर जब रजिस्टर कराने जाते हैं आप, तो विद होल्डिंग टैक्स है आई थिंक 8% या इस तरह कुछ, वो विद होल्डिंग टैक्स है, तो 43-44% तो ये, फिर कस्टम ड्यूटी है, फिर उस पर इनकम टैक्स अलग है। तो इस तरह मिला के काफी प्राइसेस पे है। अब आपने, मेरा ख्याल है जो आपने छोटी सी डिबिया बोली वो ऑल्टो है, उसकी आप बात करें, जो 28 लाख की आपने प्राइस कही, उसमें भी जो है 38 to 40% गवर्नमेंट ऑफ टैक्सेस के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस हैं। तो अगर आपको 28 लाख में से भी अगर आप 40% निकाल दें तो गाड़ी बनती है 16 लाख की। 16 लाख को आप डिवाइड करें आज के डॉलर पे तो $5,500-6 हज़ार डॉलर की गाड़ी बनती है। यस, आप इंडिया से कंपेयर करेंगे आपको महंगी लगेगी। इंडिया में ऑल्टो जो है वो सिर्फ जो बनती है वो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो वॉल्यूम का भी एक डायनामिक्स होता है। टोटल 4-5 मिलियन गाड़ियां वहां पे ऑटोमोबाइल मार्केट है 5.8 मिलियन, और हमारी 58 लाख गाड़ियां, 58 लाख गाड़ियां बनती है। और हमारे यहाँ द बेस्ट मार्केट ने परफॉर्म किया वो 3.5 लाख किया है, वो 21-22 के अंदर। उसके बाद डिमांड कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने मजीद टैक्सेस लगाए, तो उसकी वजह से आज आपकी मार्केट जो है 1.5 से 2 लाख पे आ गई है। अब जनवरी से वी आर सीइंग के थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है और ऑटोमोबाइल मार्केट थोड़ी सी इंप्रूव होनी शुरू हुई है, बट स्टिल शायद आप कैलेंडर ईयर 2025 में 2 लाख पे मार्केट को क्लोज करेंगे, जो आपने 21-22 में 3.5 लाख गाड़ियों पे टच किया था और 500,000 की तरफ जा रहे थे। ये मुझे बताएं, अगर इतने हालात बुरे हैं तो रोज हम एक नया मॉडल देखते हैं आ जाते हैं मार्केट में, और इतनी फिर गाड़ी इंपोर्ट क्यों, और ये नए असेंबली प्लांट्स क्यों लग रहे हैं अगर आपके खपत नहीं है या वॉट एवर, इंडस्ट्री बड़े बुरे हालात में? देखिए, जो नई इंडस्ट्रीज लगी, पहले एक बात होती सिर्फ 3 जापानीज प्लेयर्स थे, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 16-21 की पॉलिसी दी जिसके अंदर मजीद को 10 से 15 लोगों को नए लाइसेंस दिए गए, जो न्यू एंट्रेंट्स जो है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की मुल्क के अंदर, और उस टाइम पे मार्केट ग्रो कर रही थी, तो उन्होंने अपने मॉडल्स किए, लॉन्च किए नए नए मॉडल। अच्छा, उसके अंदर फायदा एक ही है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर, जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है कि न्यू एंट्रेंट्स जो है बगैर लोकलाइज किए हुए गाड़ियों को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि अब खत्म हो गया, अब इनको भी लोकलाइज करना पड़ेगा। तो अब आप नहीं देखेंगे इमीडिएटली, क्योंकि अगर आपने सारे पार्ट्स बाहर से मंगा के असेंबल करना है तो गाड़ी को रोल आउट करना बहुत आसान होता है। तो इस वजह से हम नए मॉडल्स देख रहे हैं, लेकिन अब हर किसी को लोकलाइज करना है। जब लाइसेंस मिले थे आप लोगों ने भी लोकलाइज करना था जी, आप लोगों ने कौन सी तोप चला ली, वही 50-60% पे बैठे हुए हैं। कोई बात होती तो आप तकरीरें करते हैं, हमने 64% कर ली, 60%, 30 साल में 60%। और मैं लोकलाइजेशन का ट्रेंड भी देख रहा था, जो इंजन पार्ट्स हैं, जो एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, उसको आप लोग नहीं करते, वो शीटें दरवाजों की लगा दी, वाइपर लगा दिए, जो सस्ता वाला सामान है। देखिए, आप सस्ता वाला तो आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि अगर गाड़ी की एक वैल्यू है, लेट्स अज्यूम 100 रुपए की गाड़ी है, उसके अंदर से आप अगर टैक्सेस निकाल दें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी वैल्यू का 65% जो है वो मेड इन पाकिस्तान है, वो लोकलाइज है, लोकल वैल्यू एडिशन है। तो आप कौन सा कोई नए मॉडल आ रहे हैं? अगर करोला फॉर एग्जांपल पिछले 20 साल से एक ही वो चलाई जा रहे हैं चीज, उसी में अंदर बाहर चेंजेस करते हैं, आप कौन सी कोई डाइस बदल रहे हैं? अभी तक एमोटाइज नहीं हुई 20-30 सालों में? नहीं, आप बिल्कुल खैर 20 साल से तो नहीं है, करोला के अंदर काफी चेंजेस आई है, लेकिन एवरी टाइम आप कोई भी चेंज करते हैं उसके मोल्ड और डाइज नहीं बनाने पड़ते। देखिए, अगर आप सिर्फ एक बम्पर का मोल्ड देख लें तो $2 से $2.5 मिलियन का एक मोल्ड बनता है, उसको अगर आप एमोटाइज नहीं कर सकेंगे तो आप लोकलाइज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में आप भी तो वो करते हैं ना, एक बम्पर है, एक में बम्पर पूरा रंग कर दिया, उसका एक वर्जन बन गया ELX फलाना, एक में काला बम्पर है और उसका वर्जन का सडनली को 60,000 का फर्क होगा। ये भी तो टोपी ड्रामा है ना। लेकिन देखिए, हर मॉडल का एक कहते हैं मॉडल लाइफ मैनेजमेंट होता है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हर जगह होता है। लाइक आप एक मॉडल लॉन्च करेंगे, फिर उसका माइनर मॉडल लेके आएंगे, में इंप्रूवमेंट्स लेके आएंगे और फिर फुल मॉडल चेंज करेंगे। ये एक लाइफ साइकिल है, कोई नई चीज नहीं, हम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। ये जो आप कह रहे हैं लोकलाइज कर लेना इसको, इसमें मेरी काफी ये वेंडर्स वगैरह से बात हुई। ऑन द रिकॉर्ड कोई बात नहीं करता, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री की बात की। आई एम नॉट टॉकिंग टोयोटा इन पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग 3 की बात जब कर रहे थे। वो कहते हैं जी इन्होंने अपने हैंड पिक्ड वेंडर्स पॉइंट आउट किए हुए, फर्दर कंपनीज हैं, कोई मलेशिया में बैठा हुआ है, कोई थाईलैंड में बैठा हुआ है, तो हमें कहा जाता है कि इनसे ही तुम माल लो, और फिर वो मुझसे इंपोर्ट करते हैं, फिर आप लोग जो लोकल असेंबलर्स हैं वो उनसे खरीदते हैं। तो अगर आपने हैंड पिक बंदे को बताने हैं तो हो सकता है थाईलैंड वाले के साथ मेरा हिस्सा होना, मैं कहूंगा अच्छा यार तुम्हारा बिजनेस आएगा। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखें, जो लोग
جب آپ ایک چیز لوکلائز کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی را مٹیریل نہیں ہے، تو آپ نے شیٹس امپورٹ کرنی ہے اسٹیل کی، آپ نے ریزن کا دانہ امپورٹ کرنا ہے، ریزن کا دانہ اس ملک میں نہیں ہے، کاپر نہیں ہے، ایلومینیم نہیں ہے. دا اونلی تھنگ لیٹس ازیوم کہ ہم جو کہتے ہیں کہ کوئی اگر آپ نے ریزن منگوانا ہے تو اس اسپیسیفکیشن کا آپ اس سے منگوائیں، کیونکہ وہ اسپیسیفکیشن آٹو موبائل کے لیے میچ کرتا ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹ باہر سے منگا رہے ہو ہمیں دے رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. پھر آپ اس کو یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جان ڈو ملیشیا میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی اسپیسیفکیشن پہ ہم خوش ہیں، تم اسی سے لو. نہیں بالکل، یہ بالکل آئی تھنک یہ آپ کی یو آر مس انفارم، وینڈر انڈسٹری کے لوگ بتا رہے ہیں، یہ مس انفارم ہے. آئی تھنک اگلے پروگرام میں آپ کو وینڈرز کو بلا لیجیے گا تو ایک ہی دفعہ بات ہو جائے اس کے اوپر. لیکن یہ دس از مس انفارمڈ انفارمیشن جو آپ کہہ رہے ہیں. سمپل یہ ہے کہ جو را مٹیریل ہوتا ہے اس کی اسپیکس ہوتی ہیں، وہ اسپیکس کے اوپر یا تو وینڈر منگا لیتے ہیں. کوالٹی میں فرق کیوں ہے؟ ایک تاثر یہ ہے، اور لگتا بھی ہے ہم تو دیسی طریقے سے کام کرتے ہیں نا، لائک جاپان وغیرہ میں مجھے عادت تھی، میں ایسی نا گاڑیوں کو ایسے ناک کرتا تھا تو اسٹیل کی آواز اور آتی تھی. پاکستان میں وہ اسی گاڑی کو میں ایسے کرتا ہوں ٹین ٹین کر کے آواز آتی ہے، وہاں ڈوب ڈوب کر کے آتی ہے. بالکل لگتا تھا کہ وہ شیٹ تھک ہے. اس کا پلاسٹک جو اندر دیکھا ہے، ربر پلاسٹک ڈیش بورڈ وغیرہ کا، ڈیفینیٹلی دیر از اے ڈفرنس آف کوالٹی. وہ نہیں ہے جو یہاں پہ ہے. پھر وہ کیوں فرق ہے؟ سر آپ بات کریں کہ جب آپ جاپان میں تھے اس ٹائم پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ گاڑیوں میں پاکستان میں جو گاڑی آتی تھی اس کی جو شیٹس ہوتی تھی. اب ایسے بات کر رہے ہیں 1857 کی بات کر رہا ہوں میں، 5-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 5-7 سال پہلے کی بات نہیں کر رہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. یہ آپ بات کریں کوئی 15-20 سال پرانی. اس ٹائم پہ ہمارے یہاں بھی گاڑیاں آتی تھی، ان کی شیٹ موٹی ہوتی تھی. دیکھیں اس ٹائم پہ کیا تھا کہ آپ کی ٹیکنالوجی، اچھا یہ دنیا میں اب آپ جا کے جاپان کی گاڑی میں کریں گے نا تو جاپنیز اور کورینز اور چائنیز جو شیٹس ہیں اس کو اس طرح سے اب کیا گیا ہے تاکہ آپ کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ سیف ہو، ایکسیڈنٹ ہو، اور جو گاڑی ہے وہ کولیپس ہو جائے لیکن کمپارٹمنٹ جو ہے وہ پیسنجر جو ہے اس کو سیف رکھنا ہے. جو بھی مٹیریل ہے جو بھی جو ہے گاڑی کا وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے ویدر جاپنیز، کورین اور چائنیز. ایک فرق ضرور ہو سکتا ہے جو آپ دیکھیں گے وہ ہے اسپیکس میں. کسی گاڑی میں اگر آپ کہیں گے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ اس گاڑی میں 8 ایئر بیگز ہیں، ہمارے شاید 4 ایئر بیگز ہوں گے. کسی گاڑی میں بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے، ہمارے میں چھوٹی اسکرین لگی. یہ اسپیکس کا بالکل فرق ہے جس کو جو ہے لوگ پرسپشن یہ لیتے ہیں کہ کوالٹی میں فرق ہے، لیکن کوالٹی میں کوئی ایبسولوٹلی کوئی فرق نہیں ہے. کسی بھی گاڑی میں ٹویوٹا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر وہ گاڑی جو انٹرنیشنل برانڈ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ایک تاثر یہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کی، آئی وانٹ یوز دا ورڈ کارٹلائزیشن، دیٹس ٹو ہارڈ اے ورڈ، ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے. اب جاپان میں آپ دیکھیں تو کوئی 660 سی سی کے 60-70 ورژنز ہیں. ڈائٹسو کے بھی ہیں، کچھ اور برانڈز کے بھی ہیں. اب ڈائٹسو آپ لوگوں کی سسٹر کمپنی ہے، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں آپ بڑی گاڑیاں شروع کرتے ہیں، اور میں جتنی گاڑیاں امپورٹ کر دیکھ رہا ہوں میں آ رہی ہیں جو، وہ ساری لگژری کارز کے ایلیمنٹس میں آتے ہیں. کوئی گاڑی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے نیچے گاڑی نہیں، کروڑ سے شروع ہوتی ہے، 1.25 کروڑ پہ آتی ہے. ریلیف مانگی جاتی، کہتے ہیں جی ہم پاکستان کے عوام کو دیکھیں گاڑیاں کر رہے ہیں، لوکل انڈسٹری ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کیٹر کر رہے ہیں صرف ایلیٹ کے لیے. یہ بہت بڑی ڈائکاٹمی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ لوگ چھوٹی گاڑی کیوں نہیں بناتے؟ اچھا پہلے ہم ٹویوٹا کی بات کر لیتے ہیں، رائٹ. ٹویوٹا کا جو فورٹے ہے وہ 20 سیگمنٹ اینڈ ابو ہے. جو ٹویوٹا چھوٹی گاڑیوں میں ڈائہیٹسو کے تھرو کرتا ہے کام. کہ ٹویوٹا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈائہیٹسو از آلسو اے سسٹر کمپنی آف ٹویوٹا. جاپان میں بہت ساری ڈائہیٹسو کی گاڑی آپ دیکھتے ہوں گے. کبھی کبھی کراس بیچ بھی ہوتی ہے کہ ڈائہیٹسو کی گاڑیوں پہ ٹویوٹا کا بیچ ہوتا ہے. ڈائہیٹسو کی گلوبل پالیسی یہ ہے، گلوبل پالیسی، کہ وہ صرف انڈونیشیا، ملیشیا اور جاپان میں پروڈکشن کرتے ہیں اور ورلڈ وائڈ وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی گلوبل پالیسی ہے. اب جو آپ نے یہ بات کہی کہ باقی کیوں نہیں ہے، دیکھیں اگر سوزوکی کی گاڑیاں ہیں، کیا کی گاڑیاں ہیں اور مزید چائنیز گاڑیاں ہیں جو کہ چھوٹی گاڑیاں ہیں، لیکن یہ ایک چیز اور آپ نے جو بات کی کہ عام آدمی، ایک چیز میں کہوں عام آدمی ہی جو ہے نا وہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، عام آدمی وہ ہے جو ہمارے پلانٹس میں اور وینڈرز پہ 1 لاکھ روپے کی اور 75,000 کی نوکری کرتا ہے، وہ عام آدمی ہے. جو 1 کروڑ روپے کی گاڑی لیتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہے، رائٹ. اور اس پہ گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہے. یا وقت تو جی چھوٹی سی بریک کا، بھی واپس آ کے ان سے پوچھتے ہیں جو انہوں نے کچھ خفیہ خانے بنائے ہوئے کمائی کے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. رتن ٹاٹا، جب ٹاٹا کی مجھے یاد ہے انہوں نے نینو بنائی،
ریولیوشنائز کیا, سب کچھ کیا, یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں بھی ہوگا. جب رتن ٹاٹا نے بھی وہ گاڑی بنائی تب بھی انڈیا کی مارکیٹ 35 سے 40 لاکھ کی مارکیٹ تھی. ہر چیز کے لیے والیوم چاہیے. اب آپ کے پاس آلٹو ہے, یہاں پہ ایک جینوئن, اگر آپ کہتے ہیں انجن پارٹس بنے دوسرے بنے, کیا والیوم ہوگا وہیکلز کا اینوئل کے آپ کو وہ وینڈرز کے لیے وائبل ہوگا؟ دیکھیں 500,000 یونٹس جو ہے نا وہ ایک مائل سٹون ہے جو آٹو موبائل انڈسٹری کو ٹچ کرنا چاہیے, اور 1 ملین کے بعد جو ہے نا آپ کی میسو لوکلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. ہم 500,000 کو, مجھے جو ہے 25 سال ہو گئے اس انڈسٹری میں. جب سے میں نے جوائن کیا انڈسٹری, ہم کہہ رہے ہیں 500,000 کو ٹچ کرنا ہے. ہم اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں, اور دس از میجرلی بیکاز آف ڈیمانڈ کو کرو کیا جاتا ہے آٹو موبائل کو. تو جب 500,000 کو کراس کریں گے تو مزید لوکلائز شروع ہوگی. انجن جو ہے, دیکھیں انجن کے پارٹس جو ہے, میں آپ ٹویوٹا کی بات کروں کہ کچھ پارٹس انجن کے بھی بن رہے ہیں پاکستان میں, لیکن کمپلیٹ انجن بنانے کے لیے آپ کو میسو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور میسو والیوم کی ضرورت ہے. نہ ہو اب یوز کار پہ کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یوز کار پہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ یوز کار الاؤڈ نہیں ہے اس ملک کے اندر, یہ انلیگل کام ہو رہا ہے. ہمیں ایشو یہ ہے سرکار نے, گورنمنٹ نے یوز کار کو نہیں الاؤ کیا ہوا, لیکن یہ یوز کار ان کے لیے ہے جو آپ کے نان ریزیڈنٹس ہے, جو پاکستان کے باہر ہیں. اگر وہ اپنی گاڑی یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اور اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے کس طرح, یہ آپ کو بھی پتا ہے, یہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے کہ اس کا پاسپورٹ خریدا جاتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا, اور حوالے سے پیسہ, حوالے سے پیسہ. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لیجسلیٹولی اجازت مل جائے انڈسٹری کو, کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بالکل. ہم دیکھیں آپ اس کو, میں تو کہہ رہا ہوں نا, اب میں آپ کو اپنے 2 سولوشن بتاتا ہوں. آپ الاؤ کر دیں یوز کارز, ٹھیک ہے, کھول دیں, ٹھیک ہے. اور یہ میں آفیشیلی ہر چینل پہ بات کر رہا ہوں, میں گورنمنٹ کو بھی کہہ چکا ہوں. ایز ٹویوٹا آج یوز کار جتنی بھی آ رہی ہے, آج 25% مارکیٹ شیئر یوز کارز کا ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں اس کے اندر 98% گاڑیاں جاپان سے آ رہی ہے, اس 98% میں 85% ٹویوٹا کی گاڑیاں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کھول دیں گے کل, ہم نے 125 ایکڑ پہ پلانٹ بنایا ہوا ہے, میں بورڈ کے پاس جاؤں گا, بولوں گا کہ 120 ایکڑ بیچ دیں آپ, 5 ایکڑ مجھے چاہیے صرف پارکنگ کے لیے, اور اس کے اندر کچھ اگر آپ نے صفائی کرنی ہے, گاڑیوں کی یہ کرنی ہے, اور میسively میں بھی امپورٹ کروں گا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس نیٹ ورک ہے پورا, ہم پارٹ سپلائی کر سکتے ہیں, ہم گاڑیاں دیں گے, اس پہ وارنٹی دیں گے. تو اگر میں پلانٹ بند کرتا ہوں مالک آج, تو ہر مہینے 1 سے 1.5 بلین روپے کا اوور ہیڈ بچتا ہے. تو فرام اے بزنس پوائنٹ آف ویو تو بہت اچھا ہے, لیکن اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. میسو جاب کریٹ کی ہوئی آٹو موبائل انڈسٹری نے, ان جابس کا کیا ہوگا؟ اب آپ یوز کار کی بات کہتے ہیں, ایک تو ہمیں پتا ہے کہ پیسہ جاتا ہے حوالے سے باہر, ٹھیک ہے, ٹیکس میں گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہوئی ہے, پھر کوئی ایل سی نہیں کھلتی, کوئی جاب, مجھے پتا ہے کیا جاب کریشن ہے. ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ آن لائن آرڈر کرتا ہے وہاں سے, اور 2 اپنے واشر رکھے ہوئے. لیکن ڈاؤن ٹو لاسٹ 2 منٹس مجھے یہ بتاؤ, عام آدمی, یا جس کو آپ عام آدمی نہ بھی کہیں, چلے پاکستانی کہہ لیں, وٹ ایور, واٹ نیڈس ٹو بی ڈن کہ گاڑیاں سستی ہوں؟ اب گورنمنٹ کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ کہیں گے یار آپ کہتے ہیں ہم ڈیوٹیز کم کر دیں, ہم کمائیں گے کہاں سے؟ کیا ہو سکتا ہے سستی گاڑی کرنے کی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں جو میرا ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے. پہلی یہ کنسیڈر کر لیں کہ آج اگر آپ ایکس اماؤنٹ آف ڈیوٹیز لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آٹو موبائل انڈسٹری سے, آپ ایکس پلس الفا کی بات کریں, اف یو ریڈیوس, کہ آپ اگر آپ نے پر یونٹ ریڈیوس کریں, ہم والیوم کو ملٹیپلائی کریں, تو ہوگا کیا اس سے کہ آپ کو زیادہ ڈیوٹیز ملے گی. وہ کیلکولیشن کر لیں, ہم بھی دے سکتے ہیں. جب زیادہ گاڑیاں ہم بنائیں گے تو زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہوگی تو اکنامک ایکٹیویٹی, اس سے بھی گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, تو پوری اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. دیٹس ون. سیکنڈ مائی وڈ بی کہ دنیا میں ہر جگہ 80% گاڑیاں فائنانس ہوتی ہے. اس ملک کے اندر جو ہے آج کوئی 25 سے 30% گاڑیاں فائنانس ہو رہی ہے. ہم اس کو اچھے سے اچھے ٹائم میں 2004 میں یہ 60% پہ گیا تھا. آج گورنمنٹ نے جو ہے 3 ایئرس کی لمٹ لگائی ہے فائنانسنگ پہ, اور 3 ملین کی لگائی ہے. اس کو کھولے, یہ ہم نے 22-23 میں کیا تھا. اس سے کتنا نقصان ہوا ہے, کتنا فرق پڑا ہے؟ دیکھیں اس سے میرا خیال ہے کہ کم از کم 20 سے 25% مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. دیٹس نمبر 2. اینڈ تھرڈ میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی یہ یوز کار جو ہے, دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری آج اس ملک کے اندر یوز چیز سے کمپیٹ کریے نہیں, صرف آٹو موبائل کریے, تو ہمیں شاباشی دیں. آج 15 پلیئرز ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں. ابھی تو رن آؤٹ آف ٹائم. نیکسٹ ٹائم آپ کو دعوت دیں گے, میں یوز کارز والوں کو بلاؤں گا, بلا لیجیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ آمنے سامنے بات ہو جائے. ان کے بھی فگرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں, وہ بات ہوگی. بٹ اینی وے وی کانٹ کور اٹ ان ون ڈے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.
ناظرین آپ نے بات سنی ساری. میرا خیال ہے گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ایک بالکل ہونا چاہیے. یہ جب پالیسی بنی تھی تب فائنینشیل کنسٹرینٹس تھے, جب لیزنگ بند ہوئی تھی. ڈیفینیٹلی کم از کم دا لیز دا گورنمنٹ کین ڈو از کہ لیزنگ تو کھولیں پہلے 3 سال کے